بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 4. How are you all? I hope you all doing good. Take out your Islamic books. Today we will do our further reading of chapter اللہ تعالیٰ کے حقوق. آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا اپنا چیپٹر اور ہم نے ٹاپک پڑھا تھا توحید. آج ہم اس سے آگے کریں گے عبادت. عبادت کا مطلب ہے بندگی. یعنی بندہ اپنے بندہ ہونے کا ثبوت دے، اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرے، اسی کے سامنے جھکے، اسی کو سجدہ کرے اور اسی سے دعا مانگے. اب اس کے اندر ہمیں کیا ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، ہمیشہ اسی کا ذکر کرنا ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے. اور ہم یہ کس طرح سے ثابت کر سکتے ہیں، پروف کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کے، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کر. عاجزی کا مطلب ہے اچھے طریقے سے، ایک لگاؤ کے ساتھ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گڈ بیہیویئر کے ساتھ، تمیز کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ کے کپڑے گندے ہیں یا آپ نے اچھے سے وضو صحیح سے نہیں کیا ہوا، پراپر طریقے سے نہیں. اچھے مسلمان کی طرح صفائی کا خیال رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے اس کے سامنے پیش ہونا، اس سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا، اس کے دیے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہیں اس کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ صرف عبادت کے لیے. ہماری نماز، ہمارا ذکر ہی اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتا ہے. جس طرح ہم فرائیڈے کو جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں ہر روز، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ انہی چیزوں سے خوش ہوگا، صرف اور صرف نماز سے اور عبادت سے. نیکسٹ ہے اطاعت. اطاعت سے مراد ہے حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا. بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو احکام دیے ہیں ان کو مکمل طور پر ادا کیا کرے. نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور استطاعت ہونے کی صورت میں کم از کم ایک حج کرے، اور اس کے گھر حاضر ہونا ہی حج کہلاتا ہے. اب اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ مطلب اوبے کرنا، حکم ماننا. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا ہوا عبادت کے احکامات کیا ہیں ہمارے لیے؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی کے 5 وقت ہم نماز پڑھیں. اس کے بعد زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جو آپ کے پاس مال ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، یا جن کے پاس گولڈ ہوتا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے اتنے کسی غریب کو، ضرورت مند کو دینا. اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا. جس طرح ابھی ہمارا رمضان گزرا ہے، ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے بردر سسٹر نے جو بڑے ہیں، جن پہ فرض ہے، انہوں نے روزے رکھے، اور کچھ آپ بچوں نے بھی رکھے ہوں گے، اور آپ کو اس طرح بہت ثواب بھی ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی چیزوں سے جو ہے وہ نوازا ہوگا، بہت سی چیزیں آپ کو دی ہوں گی. اور استطاعت ہونے کی صورت میں، استطاعت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ایزیلی حج پہ جا سکو، تو اسے کہتے ہیں استطاعت ہونا. کم از کم ایک حج کرے. اور حج کیا کہلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر حاضری دینا. جو سعودی عرب میں ہے، مکہ مکرمہ ہے، وہاں پہ جا کر حاضری دینا. عبادت میں بندے کو مخلص ہونا چاہیے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے، اس لیے نہ کی جائے کہ اس سے شہرت ہوگی اور دنیا تعریف کرے گی. اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں مخلص ہو کے، آنیسٹ ہو کے، کہ صرف اور صرف ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. جس طرح آپ کو ہم پیپرز میں چیٹنگ کرنے سے منع کرتے ہیں، اگر ہم نہ بھی دیکھیں تو بیٹا آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز میں بھی آپ کو صرف اور صرف یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے سامنے نماز پڑھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ سے ناراض ہوگا. کیونکہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا آپ کو ثواب دیتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے، ٹرن ٹو پیج نمبر 22 بیٹا. ترجمہ: اور ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص سے کریں، مطلب مخلص ہو کے، اچھے طریقے سے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں. شکر:
شکر کا کیا مطلب ہے، کیا کہتے ہیں، تھینکس. شکر بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر کرنا فرض ہے. اب اللہ تعالیٰ کے تو ہمارے پاس بہت سے انعامات ہیں. الحمدللہ ہم لوگ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور جو بھی ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں. ہم چل سکتے ہیں. جو بھی چیز ہمیں کوئی ڈریس پسند آتا ہے، کوئی پینسل، کوئی پین، ہم وہ پرچیز کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر کرنا فرض ہے. بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور ہر وقت وہ دل، زبان اور عمل سے اللہ کا شکر گزار بندہ دکھائی دے. ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا کرو. کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کی وش پوری کرتا ہے، کوئی بھی آپ کو ایسی چیز مل جاتی ہے جو آپ وش کر رہے ہو کہ مجھے یہ مل جائے. فار ایگزامپل کوئی آپ نے بڑا اچھا بیگ دیکھا ہے اور آپ کو کچھ دنوں کے بعد وہ مل جاتا ہے، بابا یا ماما آپ کو دلا دیتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی تھینکس کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ وش پوری کی. بندے کو چاہیے کہ جب اس پر مشکل وقت اور مصیبت آئے تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے. ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو صبر کرو. اب جس طرح بیٹا آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آن لائن اسٹڈیز کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وبا ہے کرونا وائرس، اس کی وجہ سے ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک مشکل کا وقت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنے گھر میں رہ کر اپنے آپ کو سیف رکھ کر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے. کہ اگر ہم گھر میں ہیں، ہم کہیں نہیں جا سکتے، بور ہو گئے گھر میں بیٹھ کے، تو لیکن پھر بھی گھر میں آپ سیف ہو بیٹا، تو آپ کو اس چیز کا صبر کرنا چاہیے کہ جب باہر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کرونا وائرس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم باہر آؤٹنگ کے لیے اسکول جا سکتے ہیں، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس وائرس کو ختم کر دے، اور ہم سب کو جو ہے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اور قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو. سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم صبر کریں گے، اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہماری مشکل کو حل کر دیں گے اور اس مصیبت کو سولو کر دیں گے. ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان کر دیں، اور گھر میں رہ کر صبر سے اس مشکل وقت کو کمپلیٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل سے مشکل وقت میں صبر کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کی بھی عجیب شان ہے، نعمت میں شکر کرے تو اجر ملتا ہے، اور مصیبت میں صبر کرے تو بھی اجر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، کہ ان کے اوپر اتنے مشکل حالات آئے. آپ سب آہستہ آہستہ اسلامک ہسٹری پڑھو گے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے پرابلم ہوتی تھی، کھانے کی چیزیں کم ہوتی تھیں، اور اس کے بعد پھر جب جنگ ہوئی، لوگ ان کو مانتے نہیں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے ساتھ جو تھے وہ برا سلوک کرتے تھے. ایک عورت ان پہ کچرا پھینکتی تھی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلیں آسان کرتے تھے. اور وہ کیوں آسان کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ میری اس مشکل کو حل کر دے، اور صبر کرتے تھے. یہ نہیں کہ وہ کسی سے لڑتے تھے یا کوئی غلط بات کہتے تھے، وہ خاموش رہ کے اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرتے تھے اور مشکل حل کرنے کی دعا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ مومن مطلب مسلمان کی بھی عجیب شان ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کوئی اس کو گفٹ کرتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ نوازتا ہے کسی چیز سے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے میرا فیوریٹ کوئی بھی چیز مل جائے گی جو میں لینا چاہتی ہوں، تو میں کیا کہوں گی کہ مطلب اللہ کا شکر ہے. اور اگر کوئی جس طرح یہ مشکل وقت ہے، ہم گھر میں ہیں تو ہم صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس صورت میں نوازے گا کہ اس وائرس کو ختم کر کے ہماری زندگی پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گی. یہاں تک ڈیٹ لگائیں، اور اب ریڈنگ دوبارہ کریں گے، جو لائنس میں نے ہائی لائٹ کیا آپ ہائی لائٹ کریں گے، اور بیٹا اپنا کام روزانہ کے بیسس پہ آپ کریں گے، کیونکہ آپ نے اسکول کے موٹیو کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھنا ہے، کہ آگے بڑھتے جاؤ، اور آپ نے اپنا کام ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے.
اوکے کلاس 4، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.